اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں مومنوں کے ساتھ حسن سلوک، ادب، لحاظ اور خصوصاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کا بہت زیادہ ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو ایسے لفظ بولنا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی گفتگو ہو تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس صورت میں ادب پڑھایا گیا ہے، احترام بتایا گیا ہے کہ کس طرح تم نے احترام کرنا ہے، اور دوسرا کہ اعمال جو ہیں اللہ کے، نبی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ان سے آگے زیادہ نیکی نہیں ہے۔ مثلا جس طرح یہ بعض صحابہ، عبداللہ بھی ہیں ان میں اور بھی کئی صحابہ ہیں کہ جو ساری رات قیام کرتے، اور وہ 3 آدمی بھی کہ جنہوں نے قسمیں کھا لی، ایک نے کہا میں ساری رات آرام نہیں کرنا، قیام کروں گا، دوسرے نے کہا سارا دن روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں، تیسرے نے کہا شادی نہیں کرنی، رولا ہی ختم کہ بس دن رات اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو شادی نہ کرنا یہ بھی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف معاملہ ہے۔ ساری رات پوری زندگی قسم کھا لینا، یہ بھی نہ سونا اور روزہ نہ چھوڑنا دن کو۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے تینوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جس نے قیام کے بارے میں کہا کہ بس 1 سپارہ پڑھ، اور جب انہوں نے بہت زیادہ شدت کی تو آپ نے 10 سپارے پڑھنے کی اجازت دی کہ جس نے 10 سے زیادہ پڑھے تو اس نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں، لہذا سنبھل کے رہنا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے آگے نہیں بڑھنا۔ تو سارا قرآن پڑھنا رات کے قیام میں نیکی ہے کہ برائی؟ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں۔ اور اسی طرح روزے دار کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو روزہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو پھر داؤد نبی کے روزے کی تجھے اجازت ہے، وہ 1 دن رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے۔ اور شادی والے سے آپ نے فرمایا کہ میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، اور میں ان کے بھی حق ادا کرتا ہوں، اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ تو یہ کام تینوں میری سنت، میرے طریقے کے خلاف ہے۔ مر راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا تو وہ میرے سے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی استعمال کیا جائے گا، پھر ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ ادب پڑھایا گیا کہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے پیچھے رہنا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے مور نبوت سے، جس طرح ہم آگے دیکھ رہے ہیں ان کو پیچھے سے اس سے بھی زیادہ نظر آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نظر ماری تو ایک صحابی دوڑ کر پیچھے سے وہ رکوع میں کھڑے ہو گئے، یعنی جہاں پہنچے نبی علیہ السلام رکوع میں گئے تو وہ بھی رکوع میں چلے گئے کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں، جس رکن میں نبی علیہ السلام فرمایا موجود ہو تمہارا امام، اسی رکن میں مل جاؤ تو میں یہ ثواب حاصل کروں۔ وہ رکوع کرتے ہوئے صف میں آئے
تو آپ نے دیکھ لیا، ان کو کھڑا کیا، فرمایا زیادہ کلو حصہ کا فلا تعد، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تیری حسرت تیری رغبت اس کو اللہ اور زیادہ کرے، بڑھائے، تو اس سے آگے نہ کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام جہاں ہوتے بیٹھ جاتے، مجال دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب قریب وہ جو جڑ جایا کرو جب میں باز کروں، تو ہم اتنے اکٹھے اور جڑ کے بیٹھ کے کہ اگر ایک چادر بھی ہم پر دی جاتی تو وہ کافی ہوتی، اتنے اکٹھے جڑ کے بیٹھتے۔ تو یعنی ایک دفعہ لفظ مبارک نکلنا ہے اور تابع داری، اس لیے کفار نے بھی تعریف کی ہے ان کی کہ ایسے نبی بھی نہ پہلے ہوئے ہیں، نہ ایسا کوئی انسان ہونے والا ہے، اور جو ان کو ساتھی ملے ہیں ایسی مثال بھی کہیں نہ آگے پیچھے ملتی نہیں، سب بہانے بناتے تھے، اور نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہانہ کوئی بناتا ہی نہیں تھا، ادھر حکم ہے ادھر اطاعت ہے۔ تو بہرحال اس کی صحابہ میں بھی جو ہے ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے الجھنے لگے کس مسئلے میں کہ کل کے لیے جمع کرنا رکھنا حرام ہے، جو بچ جائے اس کو بانٹو۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو بچ جائے اس کو بانٹ دو اللہ کی راہ میں، اور اللہ نے بھی فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ قل العفو، آپ ان سے فرمائیں جو ضرورت سے بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ تو کل رکھنے کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی شدت کرنے لگے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا کہ ابو ذر تیرا معاملہ شدت اختیار کر رہا، لہذا تو اس بستی میں چلا جا، فلاں بستی میں۔ تو آگے صرف 2 لفظ بولے ہیں کہ امیر المومنین یہ بتا دیں حکم ہے یا مشورہ، یعنی مشورہ بریرہ نے بھی نہیں مانا تھا، اور کس نے مشورہ دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو اگر مشورہ ہے تو پھر اور بات ہے، حکم ہے تو پھر سلام ہے، میں جا رہا ہوں، اپنے بیوی بچے لیے اور اس بستی میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، یعنی مجال کوئی ادھر سے ادھر کوئی ہو جائے، ہم ذرا ناپیں تولیں، ہم بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنتی ہم بننا چاہتے ہیں، تو ذرا وزن کریں کہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے۔ پہلی یہ کہ ادب پڑھایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، طریقہ آپ کا ہے، ہاں اس کی ضرور اجازت دی ہے کہ میرے صحابہ کا اجماع جس مسئلے پر ہو تو پھر اس کو قبول کرو، وہ حدیث کی قسم ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے، میرے خلفاء کی بھی تم پر سنت لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کی آپ کوئی مقرر کر دیں ہمارا حاکم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مقرر کیا تھا، ویسے آپ بھی کر دیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اے لوگو اچھی طرح سن لو، اگر میں امیر مقرر کرتا ہوں تو سنت موجود ہے، سنت موجود ہے، ابو بکر نے مجھے بنایا ہے امیر، اور اگر میں نہیں بناتا تو بھی سنت موجود ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابا جان نبی علیہ السلام پر ابو بکر کو ترجیح نہیں دیں گے، یعنی ان کا طریقہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سے لیں، قرآن سے لیں، اور آپ کی حدیث اور آپ کے طریقے سے لیں تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ مثلا جمعے کی اذان دوسری جائز ہے، سنت ہے، ثواب ہے، پہلی بات کہ اس کو بیر چوک میں کہلائیں، پہلی بات، اور صرف 10-12 منٹ پہلے کہلائیں کہ لوگوں کو کام کاج کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا اور آج جمعہ ہے، کیونکہ بازار کے اندر اذان ہو رہی ہے اور لوگ چھوڑیں کاروبار اور مسجد میں آئیں اور دوسری اذان ہو جائے۔ تو اس کو اگر ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے طریقے کو قبول کرتے ہیں، ثواب ہے، سنت ہے، موجود ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اور اگر ایک اذان دیتے ہیں تو افضل ہے، ایک اذان افضل ہے۔ اگر فتویٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مان لیں
کہ جو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، طلاق بینا ہوگی، فارغ ہو گئے اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے کہ آج طلاق دی، مہینے بعد پھر، مہینے بعد پھر، مہینے بعد پھر، 3 الگ الگ، تو یہ عظیم سنت ہے، اس کو ماننا، لیکن وہ بھی اگر عمل کریں تو گناہ گار نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی کتنی مثالیں دو۔ تو بہرحال طریقہ وہی ہے، احترام دین کا وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا کر کے دکھایا اللہ کے نبی نے، یا حکم دیا، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے اور آپ نے رضامندی اختیار کی ہے، خاموشی اختیار کی، تو وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ما بعد الحق الا الضلال، جو علاوہ اس کے وہ گمراہی ہے، اس لیے بچنا ہے۔ دوسری بات اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو مت بلند کیا کرو نبی علیہ السلام کی آواز سے، یعنی نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، زور مت دو۔ اب یہ کیا ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شیخین رضی اللہ عنہما، ابو بکر اور عمر، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو، غالباً حذیفہ ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حذیفہ جاؤ یہ کام کرو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تائید کی کہ ہاں اس کام کے لائق حذیفہ ہی ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ پیارے نبی فلاں اس کام کے لیے فلاں شخص زیادہ بہتر ہیں، تو ان کو بھیجیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ آپ میری مخالفت ہی کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آواز بلند ہوئی۔ یہ جب آیت اتری کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام بلند نہ کرو، تو عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، پھر میں بات کرتا تو دوبارہ پوچھتے نبی علیہ السلام کہ عمر آپ نے کیا سوال کیے یا کیا بات کی، اتنی ہماری آوازیں دھیمی ہو گئیں۔ اور قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیس گھر میں بیٹھ گئے، قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنی حالت پہ اور اپنے کام پر ہم گریہ زاری کریں یا کیا کریں، ذرا سوچیں کہ ہم قرآن بھی حدیثیں بھی سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں ٹھوس پن کتنا ہوتا ہے، ہم کس طرح کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر قیس جب یہ آیت اتری کہ نبی سے آواز بلند مت کرو، گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے سعد کو کھڑا کیا کہ اے سعد، آپ پڑوسی ہیں، اٹھو جاؤ قیس کا پتہ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ تو گئے، ان سے پوچھا کہ قیس، تو قیس کہہ رہے ہیں کہ قیس تو جہنمی بن گئے، ان کے اعمال تو تباہ ہو گئے، ان کی آواز تو قدرتی ہی اللہ کے نبی سے آواز بلند ہے، اور میں ویسے ہی اسی طرح ہی بولتا ہوں نبی علیہ السلام کے سامنے، لحاظ ہی نہیں کرتا، تو میرا تو کام تمام ہو گیا، اس لیے میں کیسے مسجد میں آؤں۔ تو اب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہ عذر سن لیا اور فرمایا کہ جا سعد، ان کو کہے تو جنتی ہے۔ کیسا معاملہ ہے، تو جنتی ہے۔ اور پھر وہ پھولے ہوئے اور خوشی سے، کیا نام، فخر نہیں، تکبر نہیں، اندر مسرت اور خوشی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، ایک آدمی کا نام لیا کہ یہ جنتی ہے، سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے جو ہم اپنا دیکھیں کہ ادب کتنا ہے بڑوں کا، احترام کتنا ہے بڑوں کا، کس طرح ہماری حالت ہے، کس طرح ہماری کیفیت ہے، کس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے زور کے ساتھ نہ بولے کرو۔
بہرحال اللہ نے فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول، مت بلند کرو یعنی زور لگاؤ اپنی آواز میں ان کے سامنے اونچی نہیں بولنا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو اپنے میں ایک دوسرے کے سامنے، یعنی صحابہ کر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود دو صحابہ جو غالباً شامی تھے یا یہ طائف کے رہنے والے تھے، تو وہ آئے تو وہ اونچی اونچی مسجد میں بول رہے تھے۔ ہم تو آتے ہیں نا جیسے کھیل تماشا مسجد، یعنی اندر داخل ہونا ہے تو ہنسنا ہے، کھیلنا ہے، اونچی اونچی بولنا ہے تاکہ اندر جماعت ہو رہی وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ یار ہم سوچے تو صحیح بھی کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، ادھر آؤ۔ کہاں سے؟ کہتے امیر المومنین کیا ہم سے کوئی غلطی ہوگی؟ ہاں غلطی ہوگی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ طائف کے رہنے والے۔ یہ انہوں نے یمنی کہا کہ یمن کے رہنے والے ہیں، جہاں بھی تھے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ کی قسم جس نے نبی کو سچا بنا کے بھیجا ہے، تم یہاں کے مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، کوڑے برساتا تمہاری کمر پہ۔ اور کیسے اللہ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے دوسرا گفتگو اونچی، کیا قرآن بھی نہ پڑھے اونچی، اپنے دلوں میں قرآن پڑھو۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سب کا حق ہے۔ قرآن کے پاس قرآن بھی اونچی پڑھنا ناجائز ہے۔ ہم کتنی حدیثیں پڑھ کے آئے ہیں، ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں؟ کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن یہاں اثر ہی نہیں۔ بیان کر لو، سنا دو، اندر آنا، میں مذاق نہیں بلکہ سوچیں اپنے اندر داخل ہونا ہے، ہنسنا ہے، کھیلنا ہے، چھوٹے بھی بڑے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے ایسے اونچی آوازیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے کہ تباہ کر دیے جائیں تمہارے اعمال، کوئی خطرہ نہیں۔ ان تحبط اعمالکم، مومنوں کے صحابہ میں یہ آیت اتری ہے، صحابہ سے خطاب اس آیت کا، اور ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بالاولیٰ تھی، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر لی ان کے دلوں کی تقوی کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں تقوی بھر دیا ہے۔ کون؟ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اونچی نہیں بولتے، بلند آوازیں۔ اور اللہ نے فرمایا اونچی آوازیں گدھے کی آوازیں ہیں، صوت الحمیر، یعنی گدھے کی آوازیں اونچی اونچی بولنا۔ اس لیے اپنی آوازوں کو، مسجد کھیلنے کا گھر نہیں ہے، ہنسنے کا گھر نہیں ہے، یہاں سنجیدہ ہونے کا گھر ہے، ذکر کا گھر ہے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ جیسے بھائی عذاب کی وادیوں میں داخل ہوتے، نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ یہاں رونا سب نے، اور کسی کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسا اپنی حلیہ اور شکل بنا لے، اسی طرح مسجد میں آنا سنجیدہ ہو جانا ہے۔ اور یہی صحابہ کی حالت تھی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کیا ہے دل، ان کے آزما کے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تقوی بھر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے کمروں کے گھر کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت میں عقل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو اللہ نے فرمایا ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے بخشش ہے، اور ان کا اللہ نے فرمایا کہ عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ بے شک صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یعنی سلام بلایا، آواز دی، بس رک جاتے، اگر صبر کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائی قرآن کی تلاوت یا مسجد، ویسے مسجد کے اندر سنجیدہ ہونا ہے، یہ لا تبنا لہذا، مسجدیں کھیلنے کے لیے، اونچی آوازوں کے لیے اور باقی کاموں کے لیے، یہ گھر کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے یہ کام، یہ مسجدیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا سب سے بدترین بازار ہے زمینوں میں سے، زمین یعنی بازار سب سے برا ہے، اور مسجد سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ یہ جگہ مسجدیں اعلیٰ ہی رکھنی چاہیے، ان کے اندر اللہ کا ذکر ہی ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔